نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ ور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا، اور وہ یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کے بجائے یمن کے اس گرجا گھر میں حج کے لیے آئیں۔ جب مکہ مکرمہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور وہاں جا کر ابراہا کے گرجا گھر میں پاخانہ کر اس کی دیواروں کو نجاست سے آلود کر دیا۔ جب ابراہا کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ طیش میں آ گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ مکرمہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹنی حضرت ابو مطلب کی تھی۔ حضرت ابو مطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج ہوا، اس لیے وہ ابراہا کے لشکر سے بات کرنے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، انہیں اپنے خیمے میں بلایا، اور جب ابو مطلب کو دیکھا کہ ایک نہایت روبدار اور نہایت ہی حسین آدمی ہے، تو تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر میں بیٹھا کر کہا کہ سردار قریش، آپ کی تشریف لانے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت ابو مطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ آپ کے لشکر کے سپاہی لے آئے ہیں، آپ ان کو ہمیں دے دیجیے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا، اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے اونٹوں کے سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹوں کی حیثیت کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت ابو مطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خدا اپنے گھر کو خود بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہا اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لو، میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ لینے کے لیے کعبہ کو ڈھا دوں گا۔ حضرت ابو مطلب نے کہا، آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، اور جانور لے کر چلے گئے اور خانہ کعبہ میں جا کر اس کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیبیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرنے والوں کی مدد فرما۔ حضرت ابو مطلب دعا مانگ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہا صبح کو خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کا ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، بار بار للکارا اور اٹھایا لیکن ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی لشکر میں آیا، اور چھوٹے چھوٹے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے کعبہ کی طرف آنے لگی۔ ابابیلوں کے لشکر نے ابراہا کی فوجوں پر کنکریاں گرائی، جس سے ابراہا کی فوج اور ہاتھیوں کے پر خچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خدا کی ایسی قہر تھی کہ جب کوئی کنکری ابراہا کی فوج پر پڑتی تو اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ فیل میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھر سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوسے جیسا بنا ڈالے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔